راولپنڈی میں علامہ اقبال پارک شمشاباد کے سامنے خواتین کے کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو تحریک انصاف خواتین ونگ کے مرکزی جو پینل اور تنظیم ہے اس کے زیر اہتمام لگا ہوا ہے، اور محترمہ کنول شوزیب صاحبہ جو ان کی مرکزی پریزیڈنٹ ہیں تحریک انصاف خواتین ونگ کی، اور محترمہ میڈم فرح آغا صاحبہ جو ہمارے پنڈی کی ہیں، ان کی زیر سرپرستی، اور میرے ساتھ میڈم منیرہ صاحبہ کہ جو اسلام آباد ریجن کی پریزیڈنٹ ہیں، محترمہ نفیسہ خٹک صاحبہ سابق MNA، اور محترمہ مہرین آفریدی صاحبہ، اور باقی ساری خواتین یہاں پر موجود ہیں۔ آج کی اس عوامی پریس کانفرنس کا مقصد میڈیا کے ذریعے سے پورے پاکستان کو یہ میسیج دینا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی خواتین اور راولپنڈی اسلام آباد کے حضرات، راولپنڈی اسلام آباد کا چاہے مرد ہو، چاہے خواتین ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے کسان ہوں، چاہے وکلاء ہوں، چاہے ریڑھی والے ہوں، چاہے چھابڑی والے ہوں، چاہے نان بائی ہوں، چاہے رکشہ چلانے والے ہوں، یا چاہے تانگا چلانے والے ہوں، چاہے کلرک ہو یا چاہے اسسٹنٹ ہو، چاہے افسر ہے یا اہلکار ہے، سرکاری ملازم ہے یا غیر سرکاری ملازم ہے، ہر راولپنڈی اور اسلام آباد کا شہری اس وقت فل فلیج انرجیٹک ہے، اور وہ اپنے محبوب قائد عمران خان کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ کب آئیں گے، پنڈی میں داخل ہوں گے، اور لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ راولپنڈی اسلام آباد کی خواتین، راولپنڈی اسلام آباد کے شہری ان کا استقبال کریں گے، اور استقبال ویسے ہی ہوگا کہ ماہی آوے گا تے پھلا نال ترتی سے جاواں گی، وہ والا ماحول ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ راولپنڈی کی عوام پوری پاکستانی عوام کی طرح یہ جان چکی ہے کہ اس وقت اگر پاکستان کا کوئی نجات دہندہ ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اگر پاکستان کے معاشی، معاشرتی، ثقافتی، سیاسی، ریجنل، نیشنل، انٹرنیشنل، ڈومیسٹک، انڈیجینئس یا ایکسوجینئس جس قسم کے بھی مسائل ہیں، سب کا اگر کوئی حل پاکستان کی موجودہ اویلیبل لیڈرشپ میں سے کوئی لیڈر کر سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ یہ راولپنڈی کی اور اسلام آباد کے شہری اس کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور گردانتے بھی ہیں، اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10 دنوں سے راولپنڈی کی مین سڑکوں پہ اور مری روڈ کے اوپر ہم نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے، جشن کا ماحول ہے، لوگ بےتابی سے عمران خان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جہاں پر پاکستان کی 85% سے ابو عوام عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی محبت کا اور PTI کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے، دوسری طرف امپورٹڈ حکومت ہے۔ امپورٹڈ حکومت اسی راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر ہر قسم کی ڈلٹی گیم کھیل رہی ہے۔ آج آپ اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے سب سے بڑی جو ڈلٹی گیم انہوں نے کھیلی وہ مونچھوں والا باندر رانا ثناء اللہ، اس نے آج سے 3 دن پہلے ایک بڑی گیم کی، اس نے جناب علی امین گنڈا پور کی جناب ایک آڈیو چلائی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آڈیو علی امین گنڈا پور جو ہے وہ شکار کھیلتے ہیں، شکار کے شوقین ہیں، اس نے اپنا جو پنڈی اسلام آباد کے بارڈر پہ پسوال کا رہنے والا وہ شہری ہے، اس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ بھی جو ہے وہ شکار کا جو ہے وہ شوقین ہے، وہ آڈیو کے اندر پوچھ رہا ہے کہ ہاں جی ویپن ہے، لائسنس ہے، اب مجھے بتائیں کہ جس بندے نے دہشت گردی کرنی ہو یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو کرنا ہو وہ لائسنس کا پوچھتا ہے؟ کوئی لائسنس کا نہیں پوچھتا۔ لائسنس کا وہی پوچھتا ہے کہ جس سے شکار کر رہا ہو کہ بھائی اس کے سارے شکار کے جو لائسنس ہیں وہ اویلیبل ہیں کہ نہیں ہے۔ وہ پرانے دور کی ایک آڈیو نکال کر، جس طرح فیصل واڈا کی طرح کا ایٹم سانگ انہوں نے پیش کیا تھا، ویسے ہی اپنی طرف سے ایک ایٹم سانگ انہوں نے علی امین گنڈا پور کی وہ آڈیو بنا کر فیبریکیٹڈ وہ جناب چلائی اور ثابت کرنے کی یہ کوشش کی کہ شاید عمران خان صاحب کی قیادت میں یہاں پر خدا نہ خواستہ کوئی قتل و غارت گری کا یا کوئی دہشت گردی کا ماحول بنانے کا جو ہے وہ بندوبست کیا جا رہا ہے۔ 100% پرامن، 100% پیسفل ہمارا جو یہ لانگ مارچ ہے، اور راولپنڈی کے اندر اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے راولپنڈی کی عوام پورے سکھ اور چین کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ اور پورے سکھ سے کہتے ہیں پیسفلی وہ انشاءاللہ اپنے محبوب قائد کا استقبال کریں گے۔ میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے
یہ متنبع کروں گا امپورٹڈ حکومت کو اور امپورٹڈ حکمرانوں کو کہ جو اسلام آباد سے سادہ وردی میں لوگ آتے ہیں وہ اسلام آباد کے مضافات پہ جو پنجاب کا ایریا ہے، پنڈی کا ایریا ہے، وہاں سادہ وردی میں آ کے وہ چھاپے اور گرفتاریاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں انہیں خبردار کروں گا کہ ایسی حرکتیں مت کریں۔ اگر آپ پہ ہمت ہے تو جمہوری طریقے سے عمران خان اور پی ٹی آئی کا مقابلہ کرو، لیکن تم جان چکے ہو، تم مان چکے ہو کہ تم پی ٹی آئی کا مقابلہ جمہوری طریقے سے نہیں کر سکتے، تم عمران خان کا مقابلہ جمہوری روایات کے مطابق نہیں کر سکتے۔ ہر آنے والا دن عمران خان صاحب کو ایک مزید بڑا ہیرو کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ پرسوں آپ نے دیکھ لیا علاقہ غیر کے اندر الیکشن ہوا قرم ایجنسی میں، ایک دن کی کمپین عمران خان نے نہیں کی، ایک لمحے کی پارٹیسپیشن نہیں عمران خان صاحب کی، لیکن وہاں سے الیکشن جیتے۔ پوری پی ڈی ایم 11 گیدڑوں کی جماعت آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن ساروں نے مشترکہ، اور اس نے وہاں پر اصول کے نام پہ وصول کی سیاست کرنے والے اور 73 کے آئین کے تناظر میں 74 قسم کی کرپشن کے طور طریقے ایجاد کرنے والے مولوی فضل الرحمان کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ ہرایا۔ تو جناب اس قسم کی حرکتوں سے آپ عوام کے دلوں سے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی محبت نہیں نکال سکتے۔ پیسفلی ہم سارا کمپین چلا رہے ہیں، انشاءاللہ راول پنڈی کے اندر آنے والے اگلے 4-5 دنوں میں مزید جوش و خروش آپ کو نظر آئے گا۔ میں ان خواتین کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ یہ خواتین پچھلے 4-5 دن سے دامے درمے سکھنے اور صبح سے لے کے رات تک اس وقت جو ہے وہ راول پنڈی اور اسلام آباد کی گلیوں اور کوچوں میں عمران خان صاحب کا یہ پیغام لے کر جو ہے وہ گلی گلی جا رہے ہیں، اور جا کر جناب لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہیں کہ آپ اس لانگ مارچ کے اندر شریک ہوں، اور لوگوں کا آگے سے رسپانس بھی بہت اچھا ہے۔ آخری بات اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے، امپورٹڈ حکومت سلطان مجبور شہباز شریف اور سلطان مفرور نواز شریف، یہ جو مفرور اور مجبور ہیں، میں انہیں ایک میسیج دوں گا کہ آپ اداروں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے آپ عوام کو اور اداروں کو آپس میں لڑانے کی کوشش مت کریں۔ پی ٹی آئی کے کارکنان اداروں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا تعلق ان فیملیز سے ہے کہ ہم پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کے اداروں سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ جیسا بزدل، آپ جیسا گیدڑ کوئی لیڈر کیا کارکن بھی نہیں ہو سکتا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں اس سلطان مفرور، دنیا کے سب سے بڑے بزدل اور گیدڑ سیاستدان نواز شریف پہ۔ یہاں سے جب بھاگا تھا تو یقین جانے اس کی صورتحال یہ تھی کہ بھاگنے سے پہلے اس نے 8-10 دن اپنی شکل ایسی بنا لی تھی کہ شاید موت کا فرشتہ اسرائیل وہ ہاتھ میں رجسٹر لے کے اس کی موت کا کھاتہ پر کرنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اور یقین جانے جب وہ جہاز کی سیڑھی پہ چڑھ رہا تھا جانے کے لیے، تو لوگوں نے دیکھا کہ گلیری اور لومڑی اور چوہا بھی اتنی تیز نہیں بھاگتا جتنا تیزی سے وہ سیڑھیوں پہ چڑھ کے جو ہے وہ جہاز پہ بیٹھا تھا۔ اور پھر وہاں سے بیٹھ کے لندن میں پچھلے 3 سالوں سے بڑھ کے مار رہا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں، ہم بھاگنے والے نہیں۔ اور اس سے زیادہ لطیفہ یہ کہ یہاں پر ہزاروں گدھے ایسے موجود ہیں پاکستان میں جو اس کی بات پہ کہتے ہیں جیو شیرا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ کے لیڈر اور نون لیگ کا مفرور نواز شریف، میری ان سے گزارش ہے کہ اگر تو تمہارے اندر ہمت ہے تو آ جاؤ، سیاسی مقابلہ کرو۔ تمہارے اندر ہمت ہے تو آؤ، آ کے پاکستان لینڈ کرو۔ یہ بڑا شوق ہے اس کو جناب نیلسن منڈیلا بننے کا، لیکن حقیقت میں یہ گوال منڈیلا ہے۔ یہ نیلسن منڈیلا کبھی نہیں بن سکتا۔ اگر یہ نیلسن منڈیلا بننا چاہتا ہے تو میرا اس کو چیلنج ہے کہ اگلے 8-10 دنوں کے اندر تم پاکستان آؤ۔ پاکستان آؤ گے تو تمہیں پتہ چلا جائے گا کہ مارکیٹ کا بھاؤ کیا ہے۔ وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختائیں اڑایا کرتے تھے، وہ دن گئے۔ اب یہاں پر طوطی بولتا ہے تو حق اور سچ کا طوطی بولتا ہے۔ اگر یہاں پر طوطی بولتا ہے تو عمران خان کا طوطی بولتا ہے، اگر یہاں پر طوطی بولتا ہے تو تحریک انصاف کا طوطی بولتا ہے۔ اب یہاں پر کوئی آل شریف اور ان گیدڑوں کی سیاست کو ماننے کو پاکستان میں کوئی تیار نہیں ہے، اور پاکستان کی عوام بیرونی طاقتوں کے بوٹ پالش کرنے والوں کو اب دوبارہ اپنا حکمران نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ گورے انگریزوں سے آزادی قائد اعظم نے دلائی،
کالے انگریزوں سے آزادی انشاءاللہ